تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے یہ ذرا ذرا، مجھے آج بھی یاد ہے عاطف میاں قادیانی کو آتے ہوئے اس نے مشیر خزانہ لگایا تھا، یہ تو ہر مسلمان اٹھا اور پھر ان کو یہ معاملہ واپس لینا پڑا۔ اسی کے میں نے آسمہ حدیث میں بیٹھ کے کہا کہ والا آل ابراہیم کا معنی یہودی ہے، لہٰذا یہودیوں کو بیت المقدس دے دو، یہی کیا تھا یہود کے لیے تحریک چلانے۔ اسی کے لیے مرزا مسرور نے ٹورنٹو سٹی آف کینیڈا سے کہا تھا عمران خان ہمارے وعدے پورے کرو۔ چور تو وہ ہے جس کی چوری ثابت ہو گئی، عدالت نے اس کو سزا دی، اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں چور مچائے شور۔ تو یہ معاملہ تو اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے، لہٰذا کچھ تو سمجھے۔ اور رہی جمعیت علماء اسلام کے دین کی خدمت، یہ آپ کے سامنے ابھی بھی موجود ہے کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ نے کیا کیا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کی آپ کو خدمت چاہیے تو سنو، جب نادرہ میں جاتے ہو اپنے نام کی رجسٹریشن کرانے، بچوں کا پے فارم لینے، وہاں پہ آپ سے آپ کا ریلیجن پوچھا جاتا ہے، مذہب پوچھا جاتا ہے۔ شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ بحال مولانا فضل الرحمان نے کرایا تھا۔ کہاں بیٹھے مشرف دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریہ پاکستان کی بات اٹھی تھی، اسلامیہ ختم ہو رہا تھا، یہی مرد مجاہد اٹھا تھا جس نے کام کرایا تھا۔ اب سود کے خلاف آرڈیننس کی ترتیبیں اور وہاں پوری کی پوری قراردادیں جو لے کر آیا ہے وہی مولانا فضل الرحمان ہے۔ اسحاق ڈار کو حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ساتھ بٹھا کر وہاں سے سود کے لیے اپیلیں جو گئی تھی وہ واپس لینے والا مولانا فضل الرحمان ہے۔ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل کے لیے جمعیت علماء اسلام نے بنیادی محرک ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ قادیانی تو قادیانی، انہوں نے تو قادیانیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے، نہیں سمجھے؟ ناموس صحابہ اہل بیت بل پاس ہو گیا، قادیانی تو قادیانی، قادیانی کی چھوٹے بہن بھائی رو رہے ہیں۔ تو آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ خدمت بتائیں، آنکھیں اگر ہوں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب۔ علماء حقہ پہ حملے ہو رہے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ میں حیران ہوں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، گالی بھی عالم کو، گولی بھی عالم۔ یار باجوڑ کے ثانیہ ہمیں ابھی تک نہیں بھولے، ہمارے 73 وہاں شہید ہوئے، مجھے نہیں بھولے۔ تو حافظ حمداللہ کے لیے دوبارہ ہمارے زخم تازہ کر دیے، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو، کوئی لاکھ روٹھے ہزار بگڑے غضب میں آئے یہ تل میں لائے، کسی کے روکے حق کا پیغام کب روکا تھا جو اب روکا۔ انشاءاللہ آپ کے اس بزدلہ کارنامے سے انشاءاللہ تحریک اہل حق نہیں رکے گی۔ باقی آپ کہتے ہو اس کا قاتل کون ہے، یہ تو بابا پاکستان ہے، یہاں آج تک لیاقت علی خان کا قاتل نہیں پکڑا گیا جو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم تھا۔ حافظ حمداللہ صاحب کا معاملہ تو بہت بات کا ہے۔ عرض ہے کہ کوٹ کے سرانی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک پروگرام چاہتے ہیں، آپ وقت دے دیں، مجھے وقت دینے کا انکار نہیں ہے، مولانا معاملہ صاحب موجود ہیں، تاریخ میری مرضی کے رکھ لیں، میں انشاءاللہ تعالی عنوان آپ کی مرضی کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تاریخ بھی میری مرضی اور وقت بھی میری مرضی۔ 9 کہہ کے مجھے 10:30 اور 11:15 نہ بٹھانا۔ اور مفتی صاحب امام کی تنخواہ 3، 4، 5 ہزار ملتی ہے، موجودہ دور میں محلے والوں کو سمجھا دیں۔ اوہ خدا دے بدلہ تو تے سری دکھتی رکھتے ہاتھ چ رکھے، نہیں سمجھیں۔ میں حیران ہوں، جو بندہ بھی بات کرتے ہیں علماء پہ کرتے ہیں، اور خدا کے بندے آج تک لاکھوں تنخواہوں والوں کو ہم نے دیکھا جو احتجاج کیے بیٹھے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ OPD نہیں چلے گی۔ کبھی مولوی کو دیکھا کہ اس نے کہا ہوگا ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ عصر کی نماز نہیں پڑھائیں گے؟ این دفعہ تراویح دی چھٹی، جمعہ آپ پڑھو، کسے مولوی آکھے وہ اسی میں بھی گزارا کریں۔ تو خدا کے بندے ان کے لیے تھوڑا حیا کریں، علماء پر اعتراض نہ کریں، ان کا تعاون کریں۔ کرونا ڈیز تھے نا، ہماری مسجد میں میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں ایک غریب امام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی امام سے وہ بندہ پوچھتا ہے جو لینڈ لارڈ ہے ماشاءاللہ، وہ پوچھتا ہے امام صاحب کہ غریب تو میں کو گھر لسو تھا اٹھا لے ہوچا۔ میں نے یوں ہاتھ پکڑا، میں نے کہا صحیح پنیر تا نہ مان تھوڑا گزارا، یہ دیکھو بندہ کوئی لطیفہ ہوسی جو غریب کو پوچھ پہ غریب دا نہ شرم کرنی چاہیے تھے۔ اکھے جی مول صاحب کو تو اپنا موٹر سائیکل ہے، مگر تیری کو اپنی گڈی آ سکتی ہے، مقتدی کو موٹر سائیکل چھوٹے کو نہیں گنا سکتے۔ او خدا دا بندہ کیا تمہارا دماغ ہے۔ عوام میں ایک مسجد میں گیا بیان کرنے، میرے شاگرد وہاں امام و خطیب ہے، اس نے مجھے کان میں کہا مفتی صاحب استاد صاحب میرے کو غلطی تھی ہے، میں معافی منگی کھڑا لوگوں کو سمجھایا چاہتا۔ اس نے مجھے بتا دیا، تو آخر میں پرچی ہے، پتہ ہے غلطی کیا تھی؟ پرچی میں لکھی ہوئی تھی
کہ مفتی صاحب جو آپ کا شاگرد ہے نا امام صاحب، اس نے ٹی وی میں انڈیا پاکستان کا میچ دیکھا ہے، انہیں پیچھو نماز تھی ہے دسو، اس نے مجھے پہلے بتایا تھا، میں کہ جی دس وہاں کیسے چوک تے ٹی وی لگی پئی ہے، سارا محلہ دیتا بیٹھا ہے، او چھکا تے او چوک، انڈیا پاکستان دا میچ ہے، میں تو پاکستانی آنا میں کھڑو گیا ڈو چکے چوکے ڈٹھم چا سارا مارکا گردھال مچا کے میرے پیچھو کھڑوتے ہیں، ای مولی پیچھو نماز کوئی نہیں تھی، ٹی وی دیکھی، تو انہیں بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی، تو مجھے سمجھ آیا۔ میں نے لوگوں سے کہا بھائیو ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھا ہی ہوں کہ ٹھیک مولی آپڑے کو بچا دیا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو کو شیخ عبدالقادر جیلانی لگا ہوا ہے، تو امام حسن بصری کا جھوٹا پی کے بیٹھا ہے، تو آب زمزم سے دھویا ہے، تیرے گھر کوئی ٹی وی نہیں ہے، ہاں تیرے گھر کون نہیں تو تیری نہیں تھی، جو تیرے گھر ٹی وی شریف موجود ہے تہیں امام شریف پی جو تیری نمازی تھی دی۔ آپ جو مرضیہ میں کرو امام شدہ کچھ نہ کرے، نہ بابا کوئی تو گزارا کرے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ائمہ کی علماء کی قدردانی۔ اچھا اس پر میں آپ کو دلیل بھی دوں، وقت کے نبی پہ مال خرچ کرنا سب سے بڑی دلیل فضیلت ہے، جب نبی نہ ہو پھر نبی کے وارث پہ مال خرچ کرنا سب سے بڑی سعادت، اور نبی کا وارث یہی آپ کو علماء نظر آئیں گے۔ مفتی صاحب امام صاحب اگر وقت پہ نہ آئے 1 منٹ گزر جائے نمازی شور مچاتے ہیں، ذرا بتائیں یہ کیڑا رول ہے؟ خیر ہے تمہارے امامہ نہ مسئلہ، اور خدا کے بندے 3 گھنٹے ولیمے کا انتظار کرنے والی قوم ہو تم لوگ، تمہیں 5 منٹ امام کا انتظار نہیں ہوتا، 3 گھنٹے منہ چاہ کے بیٹھے، ہاں ہاں ہونے ولیمہ شروع تھی میں تھی، ہونے دیکھ کھلے سے جب چاولہ دی خوشبو آ گئی ہے ادھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور ادھر امام صاحب چھوڑا لیٹ تھی وے، آپ ناراض نہ ہو تو میں جملہ کو قسم امام تے ایویں سارے چڑھائی کی تھی کھڑوتن، ایویں امام نہ ہوئے مشترکہ زنانی ہوئے سارے محلے، تو خدا دے بندے کوئی حیا چکا، کوئی شرم کی بات دیکھ، وہ امام ہے، وہ وضو نہ کیتا تو سا تھا کہ بھی آؤ تواری نماز وال نہیں تھی بڑی، ان دی قدر کرو اللہ دے بندے، تھوڑا گزارا کے در کرو۔ مفتی صاحب فرض نماز کے بعد دعا کی حیثیت ابھی میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں، ایک سوال ایک دفعہ آپ سن لیا کریں تو دوسری دفعہ ضروری نہیں ہوگا۔ بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا کیسے ہے؟ نبی کے صحابہ اہل بیت تو دور رہے، حلالی بیٹا اپنی ماں کو گالی دینے والے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، آپ نبی پاک کی گھر والوں کی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں یار، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا بے ایمان جو ان جیسے برائیوں کا ارتکاب کرے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان کا آپ ساتھ دیتے ہیں، ان کا اسلامی کردار کیا ہے، پتر ہونے پوری پٹی پڑھ کے سنائی بیٹھا ہے۔ ایک بات کروں آپ کی خدمت میں، سنو، مولانا فضل الرحمان کی دیانت داری دیکھ رہی ہو نا، 1988 میں اسمبلی گئے ہیں، 2023 35 سال ہو گئے اس بندے کو، آج تک ان کا ذاتی گھر اسلام آباد میں نہیں ہے، اگر ہے تو چیلنج کے ساتھ تو میں کہتا ہوں ثابت کر کے دکھاؤ۔ نعرہ تکبیر، علماء حق زندہ آباد۔ ابھی جب 2018 میں مولانا کی وزارت یعنی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ ختم ہوئی تو جو بنگلہ چھوڑا جو سرکاری تھا، مولانا کے اسلام آباد میں گھر نہیں تھا، سیدھے ڈی اے خان اپنے گھر آئے، تو سلام محمود کو رب جزائے خیر دے جس نے اپنا فارم ہاؤس ان کو دیا۔ اس سے بڑی دیانت داری آپ کی اس بندے کی اور کیا دیکھیں گے؟ یہ جو تباہی گورنمنٹ مسلط ہوئی آپ پہ، ہمارے صوبے میں 10 سال تو ستوالی 5 سال آگئے ہوئے، 5 سال ہی پورے نہیں تھے، بندہ ہی تو آدھا ہی تھا ہوں دا ہے، قومی اپنی ہے، ہونی دے کو لگو میں بھائی کیری گال کریں، ہمارے اوپر تو 10 سال مسلط رہے، اور مولانا بھی اسی صوبے میں جرات ہوتی نہیں رہے، بلکہ مولانا نواز کے لفظ میں کہوں انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہوتا اور بوتل کا نہ پیا ہوتا تو مولانا پہ کرپشن ثابت کر کے دکھا۔ جلسوں میں بازو چڑھا کے بات کرنے والوں، اس پر دلیل کی دنیا میں کوئی عدالت میں کیس لاتے نا، ہو گیا ہوتا گنا میں نا، تو اس سے بڑی دیانتداری آپ اور اس کی کیا مانیں؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بتائیں، وہ فلاں سے خوش گپیاں کرتے ہیں۔ جس دن سے حضرت مولانا نے عمران خان کی حمایت کی ہے نا، میں نے مولانا کا دفاع کرنا چھوڑ دیا، وہ خود اپنے کام کے ذمہ دار ہیں، مجھ سے ان کے بارے میں نہ پوچھا کریں، وہ جانے ان کا اپنا ساتھی یہودی ایجنٹ جانے، میں کبھی بھی ان کے حق میں اب بات نہیں کروں گا۔
وہ عرصہ دراز تھا جب ہم بات کرتے تھے، ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے، اس لیے میں بات نہیں کرتا، آپ ان سے ان کی بات خود پوچھیں۔ مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی مارچ عمران خان کے دور میں کیا تھا، اب کیوں نہیں کرتے؟ اب تو اس سے زیادہ مہنگائی ہو گئی۔ بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، سوال کیا، بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو بھلا فرمائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب مولانا نے مہنگائی مارچ کیا تھا وہ کون سے دن تھے؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ یا آپ ایسے صرف سوال لکھ کے سادی توری بنے ہوئے؟ سادہ بھی نہیں، سادہ توری۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے دن تھے؟